اچھا جو صوفی حضرات ہیں دیکھیں عزیزو، مثلا طاہر قادری صاحب یہی کہتے ہیں نا، طاہر قادری صاحب بھی حدیث غدیر کو مانتے ہیں، بھلے من کنت مولا کو بھی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھلے روحانیت میں، معنویت میں، پیری مریدی میں ہمارا سلسلہ کس کو جاتا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جانشین. ہاں تو وہ لیکن ان کا عقیدہ یہی ہے ان لوگوں کا، جیسے یہ پیری مریدی کے چکر میں ہے، تصوف کے چکر میں، تو صوفیوں میں یہ بہت زیادہ ہے. کہتے ہیں کہ ان کا جو سلسلہ ہے پیروں کا، مرشدوں کا، وہ ان کے پاس خرقے کا بھی ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ خرقہ پہناتے ہیں، دستار پہناتے ہیں. جو پیر ہوتا ہے اس کا دستار ہوتا ہے، اس کے پیر نے اس کو دستار پہنایا، اس کے یعنی پگڑی پہنا ہے، اس سے جو پہلے پیر ہوتا ہے اس کو پگڑی پہنا ہے. کہتے ہیں ہمارا سلسلہ یہ جاتا ہے، وہ لے کے جاتے ہیں سلسلہ کو. مختلف جو سلسلے ہیں وہ یہ اکثر کس کو جاتے ہیں، یعنی تقریباً 95% وہ امیر المومنین علیہ السلام کو لے جاتے ہیں، پھر امیر المومنین علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں یہ جو روحانی جو خلافت ہے یہ امیر المومنین علیہ السلام کے تھرو ہے. جو ظاہری خلافت ہے وہ ابو بکر. لیکن بعض ان کا ہے صوفیوں کا بعض یہ سلسلے بھی ہیں کہ وہ جو ہے ابو بکر سے لیتے ہیں، وہ خرقہ اپنا وہ بہت کم ہے، لیکن زیادہ تر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے لیتے ہیں. تو یہ ایک بہت انحراف ہے میرے عزیز. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تو نہیں کہا نا کہ میرے پاس جو جانشین ہے، میرے پاس جو ولی ہے، معنوی لحاظ میں، روحانی لحاظ میں اور اسپرچولی لحاظ میں، یہ ایک ہے، سیاسی لحاظ سے دوسرا ہے. یہ لوگوں نے بھائی ان کو جرأت نہیں ہوتی. صوفی جو حضرات ہیں ان میں سے بہت سارے بہت بڑے محققین ہیں، تو لازمی بات ہے ان کو یہ جرأت نہیں ہوتی کہ وہ ابو بکر عمر کی خلافت کو انکار کر دیں. لیکن دوسری طرف سے وہ جانتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں کتنی برکت ہے. صوفیوں میں یہ بہت بات پائی جاتی ہے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کی تعریف کرتے ہیں، ان کے مدح میں اشعار لکھتے ہیں. مثلا شہباز قلندر ہے نا، وہ سندھ میں، عثمان مرندی اس کا نام ہے، اس کے اشعار ہیں. بہت سارے ہیں اس طرح جو اہل بیت علیہ السلام کی تعریف کرتے ہیں. تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کا مقام بہت عظیم ہے، اور وہ اپنا سلسلہ بھی ملانا چاہتے ہیں اہل بیت علیہ السلام سے، لیکن ان کو یہ جرأت نہیں ہو. اگر مثلا کوئی پیر ہے، مثلا فرض کریں آپ 400 سال پہلے، 500 سال پہلے آ جاتے، مغلوں کا زمانہ ہے، آپ نے پیری مریدی کا سلسلہ شروع کیا فرض کریں لاہور میں یا پنجاب میں یا ہندوستان دہلی وغیرہ میں. اگر اس زمانے میں آپ ابو بکر عمر کو کہتے ہیں خلیفہ نہیں ہے، تو وہ لوگ آپ کی کال اتار دیں. جماعت مخالفین کے علماء وہاں پہ تھے، حکومت ان کے ہاتھ میں، سب کچھ ان کے ہاتھ میں، وہ آپ کو نہیں چھوڑ دے کہ آپ کہتے ہیں. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں پیر ہوں، میری پیری کا سلسلہ جو ہے علی علیہ السلام کو پہنچتا ہے. تو یہ آپ اس سے کسی کو کام نہیں ہے، نہ اورنگزیب عالمگیر کو اس سے کام ہے، نہ اس کے قاضی کو، نہ اس کے جو درباری ہیں علماء، ان کو اس سے کام نہیں. آپ کا پیر کا سلسلہ کہاں جاتا ہے، وہ اس بات کو چھوڑ دیتے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ابو بکر، وہ لوگ آپ کو قتل کر دیتے نا، تو ان کے علماء تو دور کی بات ہے. لیکن بہرحال یہ بات ہی غلط ہے. ہمارے مذہب میں یہ پیری مریدی کا سلسلہ اور تصوف کا سلسلہ بالکل غلط بات. میں ایک حدیث آپ کو دکھاؤں، میں حدیث اردو زبان میں نے شاید نہیں دکھایا. آپ مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل تالیف المرزا حسین النوری رحمہ اللہ، یہ جلد نمبر ہے 12. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 332-23 میں، وفی صحیح، یہ حدیث صحیح میں حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے، قال رجل من اصحابنا للصادق علیہ السلام، ایک شیعہ راوی نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کی، قد ظہر فی هذا الزمان قوم يقال لهم الصوفیہ، ہمارے زمانے میں ایک جماعت ظاہر ہوئی ہے جس کو صوفیہ کہا جاتا ہے. فما تقولون، ان کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ قال انہم اعداؤنا، فرمایا کہ ہمارے دشمن ہیں. فمن مال فیہم هو من، جو بھی میل رکھے تصوف کی طرف، عرفان کی طرف، تصوف کی طرف، وہ انہی ہمارے دشمنوں میں سے. ویحشر معهم، ہمارے دشمنوں کے ساتھ محشور. وسيكون اقوام يدعون حبنا ويميلون الیہم، ہمارے آئندہ زمانے میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ ہماری محبت کی ادعا کریں گے، لیکن ان کا میل، ان کی محبت، ان کا رجحان کس کی طرف ہوگا؟ تصوف کی طرف. ويتشبهون بهم، اور صوفیوں کی طرح اپنی شکل بنائیں گے. وَيُلَقِّبُونَ أَنفُسَهُمْ، اور اپنے آپ کو لقب دیں گے، مثلا یہ پیر فلان فلان. وَيُعَوِّلُونَ أَقْوَالَهُمْ، اور آئیں گے صوفیوں کے اقوال کی تعویل کریں گے کہ صوفی دے مقصد کچھ اور ہے اس کا، یہ مثلا جو تصحیح کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، تعویل کرتے ہیں. الا فمن مال الیہم فلیس منا، جو بھی شخص صوفیوں کی طرف رجحان رکھے وہ ہم اہل بیت میں سے نہیں ہیں. وانا منہم برا، ہم صوفیہ سے اور صوفیہ کے اتباع سے ہم بری ہیں، ان سے بیزار ہیں. ومن انکرہم ورد علیہم، جو صوفیہ کوئی بات کو رد کرے اور ان کا انکار کرے، کان کمن جاہد الکفار بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی اتنی فضیلت ہے کہ جیسے آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، ان کے رکاب میں، ان کے لشکر میں کفار کے سامنے آپ جہاد کریں، تلوار اٹھائیں، اتنی اس کی ثواب ہے. آپ صوفیوں کو رد کریں. تصوف بہت بڑی غلطی ہے. اسلام میں کوئی پیری مریدی نہیں. ہاں مریدی ہے، اتباع ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام. اس کے علاوہ یہ کرتے ہیں، ریاضتیں نکالتے ہیں کہ بھائی یہ ذکر پہ یہ عمل کرو، یہ کرو، اور اس کے علاوہ ان کے بہت سارے غلطیاں ہیں. تو یہ سب جو ہیں دین کے خلاف ہے. جی مزید کوئی آپ جس بارے میں پتہ نہ ہو اس کو ٹانگ نہ اڑایا کریں. اور دوسری جو آپ نے مستدرک کی حدیث پیش کی ہے، بالکل ہم نے کب کہا ہے کہ صوفی نعوذ باللہ بڑے اچھے تھے، ایسے تھے؟ ان پہ لعنت ہے، معصومین نے لعنت کی ہے، بالکل بجا ہے.
لیکن شہباز قلندر رضوان اللہ علیہ صوفی نہیں تھے. ہمارا مدعا یہ ہے قلندر پاک تصوف سے مبرہ و منزہ ہیں. اگر آپ کو کوئی آ کے کہے کہ آپ اہل ثقیفہ کو مانتے ہیں, کیا آپ اس بات کو آن کریں گے؟ بالکل اسی طرح یہ میرے مرشد کی ذات پر تہمت ہے, جھوٹ ہے. میں ثابت کیے دیتا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں سہون کے محقق مولانا جلیل سہوانی صاحب کی کتاب الشہباز موجود ہے. شہباز قلندر کی سوانح حیات پہ لکھی گئی ہے. صفحہ نمبر 122 پہ انہوں نے جتنے بھی یہ تصوف کے لحاظ سے اور جو انہوں نے نقل کر کے رد کر کے یہاں پر لکھا, اگر قلندر شہباز مخدوم بہاؤالدین زکریا کے مرید اور ان کی شریعت کے قائل ہوتے تو ضرور ان کے پابند رہتے, لیکن ایسا نہیں ہے. تاریخوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ مخدوم بہاؤالدین زکریا پشت در پشت ابو حنیفہ کی شریعت کے تابع تھے اور ان کا طریقہ سہروردی تھا. ٹھیک ہے جی. خواجہ شہاب الدین سہروردی سے جا ملتا تھا. ٹھیک ہے جی. اس کے برعکس قلندر شہباز اور سید شیر شاہ جلال سرخ پوش رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی شریعت ظاہر و باطن میں اثنا عشری جعفری تھی, جیسے کہ ان کے قول و فعل سے ظاہر ہے. الحمدللہ ان کی شریعت کیا تھی؟ جعفری. عزیزان, اور سب سے بڑھ کے سب سے امپورٹنٹ بات, یہ قلندر پاک کو شیعوں کے اندر جس نے تصوف کے اندر لا کے پیچ اپ کرنے کی کوشش کی ہے, نعوذ باللہ, یہ اصولیوں کی چال ہے. یہ ایران کے مقصرین کی چال ہے. میں دلیل دیتا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں فارسی میں کتاب موجود ہے, جلد نمبر 2, شناخت مذاہب اسلامی, ایران سے چھپی ہے. صفحہ نمبر 226 پہ پوائنٹ نمبر 14 انہوں نے واضح یہاں قلندریہ فرقہ سو کالڈ صوفیوں کے اندر ثابت کیا. ہم اس کا رد کرتے ہیں خود کتب ہے تصوف سے. اس کی تردید آئے گی آپ کے سامنے, آپ بے فکر رہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. عزیزان, سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ قلندر کا انتصاب جو تصوف کے اندر جوڑا جا رہا ہے وہ ایک بہت ہی بڑا جھوٹ ہے, بہت بڑا جھوٹ. اور موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ میں آپ کے سامنے کلیئر کروں گی. یہ جو کہتا ہے ان کا نام عثمان ہے, عثمان یہ عرفن وہاں پہ چل پڑا تھا نام, ان کا اصلی نام عثمان نہیں تھا. یہ قاضی غلام شبیر مبلغ اعظم کے شاگرد, ان کی کتاب اقوال المعصومین فی رد المقصرین میرے ہاتھ میں موجود ہے. اس میں صفحہ نمبر 57 پہ انہوں نے سرکار قلندر کا جو شجرہ لکھا تو واضح لکھا سید شاہ حسین اور سید عثمان قلندر مروندی بن سید ابراہیم کبیر الدین جوابی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. یہ آپ نے واضح دیکھ لیا, حسین نام تھا قلندر پاک کا. یہ پورا شجرہ امام جعفر صادق تک جا رہا ہے, پورا شجرہ جا رہا ہے. اب یہ عثمان مروندی لوگوں نے وہاں پہ نام رکھ دیا تو اس میں بندہ کیا کر سکتا ہے؟ یہ بات تو آپ کے سامنے واضح ہے. سوری عزیزان, اور سب سے امپورٹنٹ بات, شیعہ محققین قلندر کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے تھے وہ ہم آپ کو بتائیں گے, لیکن پہلے کتب ہے تصوف کے اندر آ جائیں. اور اس سے بھی امپورٹنٹ بات کہ جن کے مرید تھے قلندر, یہ سید جلال الدین سرخ پوش رضوان اللہ تعالی علیہ, میرے جد امجد نقوی البخاری سادات کے جد, وہ ذات کیا ہے؟ یہ کتب انصاب میں سے ایک میرے ہاتھ میں موجود ہے اس وقت, یہ مدرک الطالب فی نسب آل ابی طالب. اس میں آپ واضح دیکھ سکتے ہیں صفحہ نمبر 443 پر واضح یہاں پر لکھا ہے سید جلال الدین حیدر سرخ پوش کی بارے میں تفصیل سے لکھے کہ آپ 595 ہجری میں سرزمین بخارا خراسان میں پیدا ہوئے. روایت ہے کہ آپ بخارا سے مدینہ گئے. ٹھیک ہے جی. تو اہل مدینہ نے آپ کی سیادت کا انکار کر دیا, چنانچہ آپ کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا گیا. تو آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر سے جواب آیا. اللہ اکبر. یعنی کہ اتنی کرنیوں والے سادات تھے, یہ اتنی کرنیوں والے سادات تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں قبر سے جواب دیں, وہ کوئی چھوٹی ذات ہے؟ نعوذ باللہ. مولوی یاری صاحب, وہ کوئی چھوٹی ذات ہے؟ اور ایک بہت بڑی سازش کہ بہاؤالدین زکریا صوفی کے کہنے پہ وہ سندھ میں آ کے انہوں نے سکونت اختیار کی, ایسا ہے ویسا ہے. یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. میں قلندر پاک کا نام اور ان کے والد کا نام آپ کے سامنے پیش کر چکا, ابراہیم. بھلے اب میں آپ کے سامنے مزید تفصیل رکھتا ہوں. یہ وہ جو بہاؤالدین زکریا کے انڈر تھا وہ کون تھا؟ وہ جعلی لال شہباز قلندر, وہ کون تھا؟ آئے, یہ میرے ہاتھ میں کامران اعظم سودروی صاحب کی کتاب موجود ہے, تاریخ بلوچستان. الحمدللہ طبیعت سیر کر کے جاؤں گا آپ کی. صفحہ نمبر 657 پہ اس نے واضح لکھا ہے کہ بہاؤالدین زکریا کے ایک معروف خلیفہ مخدوم لال شہباز قلندر, اصل نام شیخ عثمان بن حسن مروندی
ان کا اثر بھی بلوچستان میں ملتا ہے. سبحان اللہ. جبکہ کلندر پاک کی سکونت سندھ میں ہے اور یہ بلوچستان میں. عثمان بن حسن مروندی، جعلی لال شہباز قلندر. اصلی لال شہباز قلندر کا نام ہے حسین بن ابراہیم کبیر الدین جوابی. عزیزان، تو آپ نے دیکھا جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ کلندر پاک کے والد کا نام ہی ابراہیم ہے، تو یہ کہاں سے، یہ حسن کہاں سے آ گیا؟ اتنا بڑا سکیم، اتنی بڑی سازش. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور مزید آپ کے سامنے ایک اور بات کی وضاحت کر دوں میں کہ کلندر پاک رضوان اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنے بارے میں کیا خود تصوف کا کبھی دعویٰ کیا؟ بالکل نہیں. یہ الشہباز میرے ہاتھ میں موجود ہے، صفحہ نمبر 90. کلندر پاک کی مسدس میں یہاں خود لفظ موجود ہے، لباس فقر پوشیدم. لباس فقر پوشیدم، فقر کا لباس. اب یہ فقر و تصوف میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس پہ بندہ کیا عرض کرے خدا کی قسم. عزیزان آئیں اس پہ اللہ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرواتے ہیں. یہ میرے ہاتھ میں اس وقت کتاب موجود ہے، علامہ الحاج مرزا علی مشکینی اور دبیلی کی مصباح المنیر، مطبوعہ ایران، صفحہ نمبر 242 پہ رسول خدا اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یا کنز الفقراء، یا کنز الفقراء، ان فقراء کا خزانہ ہے اللہ. تو فقر کے الفاظ رسول خدا کی حدیث میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ دوسری بات، اور فقیری کا مطلب یہ تبنگری یا پھر یہ بھیک مانگنا نہیں، یہ فقر کچھ اور ہے، جیسا کہ رسول خدا نے اللہ کو کہا یا کنز الفقراء. اور اب حدیث قدسی مجھے پیش کرنی ہے. یہ عالم ربانی ملا احمد ناراقی صاحب کی کتاب، یہ معراج السعادہ میرے ہاتھ میں موجود ہے. اس میں صفحہ نمبر 291 پہ پورا باب لے کے ہیں وہ فصل در فضیلت صرف فقر فی نفس، اور یہاں پہ حدیث قدسی نقل کر رہے ہیں باقاعدہ کہ پرمی کنم و فرمود کے مردم ہمو مشتاق بہشتند و بہشت مشتاق فقراست. کہ دنیا جنت کے انتظار میں ہے، جنت ان فقراء کے اشتیاق میں ہے. اللہ اکبر. یہ جن پہ مولوی عیاری صاحب نعوذ باللہ تصوف کی تہمت لگا رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، جھوٹ بکواس اور کچھ نہیں. عزیزان، اور سندھ میں کلندر پاک کی سکونت، وہاں پر آنا، سادات کا مزید سندھ میں آباد ہونا، یہ کس وجہ سے تھا میں بتاتا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے اقوام سندھ، اور صفحہ نمبر 297 پہ سادات کے چیپٹر میں بالکل واضح موجود ہے کہ جب مشرق منگول مشرق منگول یہ وسط ایشیا کی مسلمان سلطنتوں کو تباہ کر رہے تھے، تو بہت سے پارسا اور عالم فاضل سادات سندھ میں پناہ گزین ہوئے. کہ جب یہ منگولوں نے، بے دینوں نے آ کے یہ سارا معاملہ کیا تھا، تب یہ سارا پرابلم کھڑا ہوا تھا اور سادات سندھ میں آ کے آباد ہوئے تھے. یہ سارا ان مشرکین کا کام تھا. عزیزان، اب ہم چلتے ہیں کتب ہے تصوف کی طرف، پھر شیعہ محققین کی بھی آرا آپ کے سامنے رکھیں گے کہ وہ کیا معاملہ تھا اور اسے کس طرح سے ڈیل کیا جاتا ہے. اب تصوف میں جتنی بھی بڑی بڑی کتابیں ہیں، جتنی بھی بڑی سے بڑی کتب ہیں، اس میں میں آپ کو دکھاتا چلوں. جیسے کہ یہ سب سے بڑی جو کتابیں ان میں ٹاپ آف دا لسٹ، تو یہ تذکرۃ الاولیاء فرید الدین عطار، کہیں کلندر پاک کا ذکر نہیں ہے کسی لحاظ سے بھی. یہ فرقہ کلندریہ وغیرہ ایسا کوئی ذکر نہیں ہے یہاں پہ. اسی طرح دیگر جو کتب ہے تصوف ہیں ان میں بھی سچ کوئی بات نہیں ملتی. جیسے کہ میں آپ کے سامنے یہ ابو القاسم قشیری کی یہ رسالہ قشیریہ، کوئی ذکر نہیں. عبد الواحد بلگرامی کی سبع سنابل، کوئی ذکر نہیں. مشہور زمانہ عالم غزالی، امام اہل سنت، اس کی احیاء العلوم. اور اس طرح میں اگر دکھاتا حکم ہے، لیکن بڑی جلدی جلدی سن دیا کہ جتنی جلدی آپ وصول کریں گے 2 جملے سرکار کلندر کی شان کے آج پڑھنے ہیں میں نے.
غلط تعارف کروایا تم نے کسی کا کہ یہ علی کے جو دیوانے تھے یہ ملنگ ہوتے تھے، فقیر ہوتے تھے، گلیوں میں پھرتے تھے. گلیوں میں پھرنے والوں کا نام نہیں. آؤ میں تمہیں بتاؤں، جس کے پاس آل محمد کی محبت ہو، امال خود اس کا طواف کرتے ہیں. واللہ با حسین، میں ممبر کی بلندی پہ کہہ رہا ہوں، حرفوں کا ضامن ہو کے کہہ رہا ہوں، اگر کسی کے اندر آل محمد کے بغض کی نجاست ہو، جتنی مرضی عبادت کرے. ایسا ہی ہے جیسے شراب کے گلاس میں پانی، برتن نجس ہو، پاک چیز بھی ڈالو ناپاک ہو جاتی ہے. تو بارگاہ میں اب تم اٹھ نہیں سکتے، کیونکہ فضائل علی سورہ اسرافیل ہوتے ہیں. یہ زمین تراب ہلنے ہی نہیں دیتی، قدم جنبش نہیں کھاتے. بندہ فضائل علی سن کے بھاگنے کی کوشش کرے، گھر جا کے انکار کر تیری مرضی ہے، لیکن جب تک ذکر علی میں بیٹھا ہے بندہ حسین کے گھر میں بیٹھ کے حسین کے بابے کے فضائل کا انکار نہیں کر سکتا. فضیلت کا انکار نہیں. یہ اسمائے جنہیں لوگ سمجھتے ہیں یہ فقیر ہیں، یہ ملنگ ہیں، یہ دیوانے تھے علی کے نوکر، بس شیعوں نے پکڑ لیا، بہلول دیوانہ، قلندر دیوانہ، فقیر. میں تجھے بتاؤں ان کی معرفت کیا تھی. وقت کے فقیہ کا نام تھا شاہ حسین. دشمن کی سازش ہے کہ عثمان مروندی نام تھا، شاہ حسین نام تھا. ابراہیم کبیر الدین ابراہیم مجاب کا بیٹا. جو جوان بیٹھو ابراہیم مجاب آج بھی حسین کے پہلو میں سویا ہوا ہے. ابراہیم مجاب اسے کہتے ہیں، مجاب کہتے ہیں جواب ملنے والے. یہ قبر حسین پہ جاتا تھا، حسین کی ذری پہ جا کے تھا السلام علیکم یا ابرا رسول اللہ، رسول کا بیٹا تجھ پہ سلام ہو. قبر سے حسین بول کے جواب دیتے تھے علیکہ السلام یا ابراہیم. صرف ابراہیم نہیں سنتا تھا، جتنے لوگ حرم میں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے سارے جواب سنتے تھے. عرب والوں نے اس کا نام رکھ دیا ابراہیم مجاب. یہ وہ ابراہیم ہے جسے حسین جواب دیتا ہے. ایک دن سرکاری حضرت ابراہیم مجاب قبر حسین پہ بیٹھے ہوئے تھے. حسین کی قبر پہ جا کے سلام کیا. سلام کرنے کے بعد بادشاہ حسین کو سجدہ کیا. جنت میں پرواز کرے گا، زمانہ اسے شہباز کہے گا. اتنا کہنا تھا، میں تجھے وہ بیٹا عطا کروں گا، میں وہ بیٹا عطا کروں گا. مولوی جہاں لے گیا، میں سر پہ قرآن رکھ کے اسے پوچھتا ہوں. حسین نے کہا میں تجھے بیٹا عطا کروں گا. عطائیں پیدا نہیں ہوتی، عطائیں نازل ہوتی ہے. اب مجھے بول کے بتا، جن کے گھر کا کتا نازل ہوتا ہو وہ 14 پیدا نہیں ہوتا. میں تجھے بیٹا عطا کروں گا. سلطان دولت پور کا نواسا، نام شاہ حسین، مروند سے رہنے والا دولت پور پہنچا. دولت پور پہنچا، شاہ جمال مجرد کی بارگاہ میں پہنچا. اب ساتھ میرا دینے آنا جتنے کلندری دیوانے بیٹھے ہو. شاہ جمال مجرد کی بارگاہ میں بیٹھا. 7 وقت کے 2 فقیر تھے، جلال الدین حیدر سرخ پوش، نقوی بخاریوں کی جد سعد بابا فرید. شاہ جمال مجرد کی بارگاہ میں پہنچا تو وہاں تیل کا کڑا گرم تھا. 12 سال سے تیل تپ رہا تھا. منت والے آتے تھے، اپنی منت مانتے لکڑیاں جلا کے چلے جاتے تھے. تیل کا کڑا گرم تھا. کلندر آیا، کلندر نے اپنے دونوں ٹانگیں آگ کے نیچے کی. شاہ جمال مجرد نے کہا ٹانگیں باہر نکال، میں تیرے ہی انتظار میں بیٹھا تھا. سے میں معافی چاہتا ہوں، میں تھوڑی عشق کی بات کرنے لگا ہوں. جہاں شریعت رک جاتی ہے وہاں عشق کی پرواز شروع ہو جاتی ہے. آؤ میں تمہیں عشق کی ایک پرواز کرواؤں. کہنے لگا یہاں تیل کے کڑاہ میں چھلانگ لگا، پھر میں دیکھتا ہوں تجھے فقیری دینی ہے یا نہیں دینی. اتنا کہنا تھا یا نقوی بخاریوں کی جد شاہ جلال الدین حیدر سرخ پوش نے قدم آگے بڑھایا. شہباز کلندر نے بابا عادل شاہ جی جا کے ہاتھ پکڑ کے پیچھے کیا. پیچھے کہا کہ تو نہ جا، تیری پشت میں 1.25 لاکھ فقیر ہے، تو نقوی بخاری کی جد ہے. میں آگے بڑھتا ہوں. کلندر کہتے اسے ہیں جس نے شادی نہ کی ہو. شہباز کلندر آگے بڑھے اور تیل کے کڑاہوں میں چھلانگ لگا دی.
तेल के कड़ाहों में छलांग लगा दी। अब किताबों की रवायत है, कोई कहती 2.5 महीने, कोई कहती 1.5 साल, जिसने ज्यादा लिखा उसने कहा 13 साल। तेल के कड़ाहों में गरम रहे और वहीं पे मगर रहे। आखिर शाह जमाल मुजर्रद ने कहा निकला, अब तू लाल हो गया है। सर उठाए वो बंदा जिसने फकीर के सामने घुटने टेके हैं। बाबा आदिल शाह जी सरदार आगा अली जान वक्त का बहुत बड़ा फकीर था। आपने उसकी दहलीज से अज़ादारी सीखी है। आओ जितने फकीर से अज़ादारी सीखते रहे हो, जिन्होंने वक्त के फकीर के हाथों से अब्बास का आलम थामा है, निकल बाहर तू लाल हो गया है। कलंदर का बाहर आना था, या खानगाह में दरख्त के पत्तों से आवाज आई, हाजा कलंदर, हाजा कलंदर, हाजा कलंदर, हाजा कलंदर। सारी कायनात के फकीर इकट्ठे किए गदीर की याद में। को तेज करना और मार्फत की जीन डालो, आओ मुवद्दत की वादी में कहीं जाके गुम हो जाए। कायनात के फकीर इकट्ठे किए गए। कलंदर के सर पे फकीरी का ताज पहनाने का वक्त आ गया। कलंदर के सर पे फकीरी का ताज रखा। कलंदर के सर पे सारी कायनात के 1.25 लाख फकीर इकट्ठे थे। कलंदर के सर पे फकीरी आई। कलंदर के सर पे कलंदरी का ताज आया। कलंदर ने अपने बाजुओं को देखा, देखने के बाद तोला, तोलने के बाद कहा हुसैन ने तो कहा था कि पर दूंगा, हुसैन ने तो कहा था पर दूंगा। इतना कहने के बाद कलंदर ने परवाज की, पहली परवाज की। कलंदर ने पहली जस लगाई। 1.25 लाख फकीरों ने उड़ता हुआ शहबाज देखा। आवाज दे के लगा, जा कहा रहा, बता तो सही तू है कौन? फरमाया हैदरियम। इजाजत देना, मैं सारे शेर पढ़ना चाहता हूं। जाफरी साहब वो पढ़ना चाहता हूं जो जमाने ने छुपाए हैं। अब उस बंदे की मजबूरी है, वो बंदा फंस गया जो आज आ गया। अब यहां से छोड़ू, शायद कल हम आधे रह जाएं। जो आए हो तुम तो लेके जाओ, मैं तो वक्त के इमाम के सामने शर्मिंदा ना हूं। कलंदर ने परवाज की, पहली परवाज की, पहली जस्त लगाई। 1.25 लाख फकीर की आवाज़, कौन है? फरमाया हैदरियम, कलंदरम, मस्तम। अगली परवाज की उन्होंने कहा अपना तारफ करवा, बंदाए मुर्तजा अली हसन। 1.25 लाख फकीरों ने हाथ बांध के कहा हमें यहां छोड़ के, हमें यहां छोड़ के खुद कहां जा रहा है, हमें यहां छोड़ के खुद कहां जा रहा है। कलंदर ने अगली परवाज देगा, हादिए सालिकान इरफानम। मैं इरफान की गली के रहने वालों का हादी हूं। उन्होंने कहा रुतबा क्या मिला? कलंदर ने अगली जस्त लगाई, परवाज बुलंद करके कहा कलंदर ये बस्तम कमारे बंदम। कलंदरी मैंने अपनी कमर के साथ बांधी हुई है। अगली परवाज हुई, उन्होंने कहा अपना मजहब बता के जा, तेरा मजहब क्या है? कलंदर ने अगली परवाज देखा, चहारदा तन शफी इसे आना। 14 के अलावा गुनाहगारों की शफाअत करने वाला कोई नहीं। चहारदा तन शफी इसे आनम, 14 के अलावा गुनाहगारों की शफाअत करने वाला कोई नहीं। फकीरों की आवाज है, ये अकीदा किसने दिया? कलंदर ने कहा मोहरे शाह हफ्त दीन ईमानम। ना 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 ना, हाथ नहीं कशकोल होना चाहिए। कलंदर ने कहा ये अकीदा मेरी जाती इजाद नहीं, मेरे बादशाह ने मोहर लगाई। दीन भी यही है, ईमान भी यही है। कहां गए वो बंदे जिन्होंने कहा था कलंदर सुनाए? अब सर नीचा नहीं करना, सर ऊपर करना। अगर पूरा कलंदर सुनना चाहते हो, आओ मैं तुम्हें कलंदर के शेर सुनाऊं। उन्होंने कहा तू इबादत किसकी करता है?
کلندر نے اگلی پرواز دے کے کہا روز و شب من ہمیں خوانم، روز و شب من ہمیں خوانم، روز و شب من ہمیں خوانم، میں دن اور رات ایک ہی بات کرتا ہوں۔ ان کا کون سی؟ اس کا بغیر چہاردہ نامی دانم، میں 14 کے علاوہ کسی کو جانتا ہی نہیں۔ تم مجھے کہتے ہو، تم مجھے کہتے ہو، تم مانتا کسے ہے؟ میں 14 کے علاوہ کسی کو جانتا ہی نہیں۔ اگلا شعر یہاں رکا ہوا، قبلہ حکم فرمائیں، اگلوں یا نگلوں؟ کمزور دل والے افراد سے معذرت۔ بابا عادل شاہ جی جتنے سید بیٹھو، سعید احکم صاحب اجازت دیجئے گا۔ حیدر مہندی صاحب اگلا شعر کلندر کا نہ ہو، اگلا شعر کلندر کا نہ ہو۔ کلندر مجھ سے زبان چھین لے، لہجہ چھین لے، لفظ چھین لے، کل والا دن مجلس پہ آنا سکوں، کلندر میری زبان گونگی کر دے۔ اتنی بڑی بددعا کوئی نہیں دیتا۔ اب اتنی بڑی بددعا اگر میں نے اپنے آپ کو دی ہے، اگر تم میں سے کوئی شک کرے، میں بول نہ سکوں، وہ سن نہ سکے، آئندہ کے بعد مولا پھر اگر اس کا کان، اس کی بصارت اگر کچھ بھی فضائل علی کا دیکھ نہیں سنتی، سن نہیں سکتی، پھر وہ کچھ سنے ہی نہ۔ اتنا کہنا تھا یا 1.25 لاکھ فقیروں کی آواز آئی، کلندر ہمیں اتنا تو بتا، اتنا تو بتا، تیرا عقیدہ کیا ہے، تیرا عقیدہ کیا ہے؟ کلندر نے اگلی پرواز دے کے کہا من بغیر علی نادانستم، میں علی کے بغیر کسی کو نہیں جانتا، علی اللہ ازل گفتم، میں پہلے دن سے ایک ہی بات جانتا ہوں، یا اللہ ہے یا علی۔ جی آپ سرکار بس یہیں پہ گفتگو تمام کرتے کلندر نے پروازیں شروع کی۔ کلندر نے کہا حیدریم کلندرم مستم بندائے مرتضی علی ہستم چہاردہ تن شفیع اسیانم محرشہ ہست دین ایمانم بغیر چہاردہ ہست نامیدانم روز اللہ اللہ از اول گفتم۔ یہ کہہ کے کلندر پروازیں بڑھاتا گیا بڑھاتا گیا بڑھاتا گیا بڑھاتا گیا۔ کلندر اتنا اوپر چلا گیا کہ عرش کی چوکھٹ پہ جا کے کلندر کا ماتھا لگا۔ فرشتوں نے آتا ہوا کلندر دیکھا، آتا ہوا شہباز دیکھا، ان کا فرشتے ہم ہیں پر تیرے پاس ہے، ملائکہ ہم ہیں پرواز تیرے پاس ہے، تو فرش سے عرش پہ کیا لینے آ رہا ہے؟ بتا، رک رک رک، یہیں پہ رک کے بتا تو کون ہے؟ کلندر کا پیشوائے تمام رندانم، انہوں نے کہا زمین پہ دیکھ۔ کلندر کو نجف میں علی کی قبر نظر آئی، کلندر کا جسم کانپا، اپنے پروں کو سمیٹا، زمین پہ غوطہ لگایا، علی کی دہلیز پہ منہ کے بل گر کے کر ساگ کوئے شیر یزدان۔ فرشتوں نے کہا تو وہاں آ رہا ہے، ہم وہاں جا رہے تھے، تو کہاں؟ کلندر نے کہا میں تو پرواز پہ ہوں۔ انہوں نے کہا زمین پہ دیکھ، زمین پہ چمکتا ہوا در نظر آیا، نجف میں علی کا روضہ نظر آیا، کلندر کا جسم کانپا۔